بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور آپ ہی کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی ردا کی ہے۔ ردا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھی۔ ردا کے ساتھ اس کے امی ابو، اس کا چھوٹا بھائی، اس کی بہن، اس کے چچا، اس کی پھپھو اور اس کی دادی رہتی تھیں۔ ردا آج صبح جب سے اٹھی تھی وہ دیکھ رہی تھی اس کی امی بات بے بات مسکرا رہی ہیں اور بڑی خوشی خوشی گھر کے سارے کام کر رہی ہیں۔ اس نے اپنی امی سے پوچھا، امی جان آج آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں، بہت مسکرائے جا رہی ہیں، مما کیا ہو گیا؟ ممی نے کہا، پیاری بیٹی اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو آپ بھی بہت خوش ہو جائیں گی۔ تو مما جلدی سے بتائیں نا، کیا بات ہے، آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ مما نے کہا، پیاری بیٹی آپ کی چھوٹی اپو آنے والی ہیں۔ یاہو مما، آپ نے تو بہت خوشی کی خبر سنائی ہے۔ مما میں اوپر جا کے اور نیچے جا کے سب کو بتا دوں؟ بیٹا اوپر نیچے سب کو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، صرف آپ ہی رہ گئی تھیں۔ اب جلدی سے آپ ریڈی ہو جائیں تو میں آپ کے سارے کام کر دوں۔ بیٹا آپ سحری کر کے سو گئی تھی نا، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلا، باقی سب کو میں بتا چکی ہوں۔ اب آپ جلدی سے اسکول کا ہوم ورک کر لیجئے، ٹیوشن کا کام کر لیجئے اور جتنے بھی آپ کے کام پینڈنگ میں ہیں کل والے وہ کر لیں، تاکہ جب آپ کی اپو آئیں تو آپ ان کو ٹائم دے پائیں۔ ٹھیک ہے مما، میں جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہوں، اپنے کام کر لیتی ہوں۔ ردا نے جلدی اپنے اسکول کا ہوم ورک کیا، آن لائن کلاس لی اور اس کے بعد ردا نے اپنا پروجیکٹ ورک مکمل کیا جو اسے 2 دن بعد مکمل کرنا تھا، لیکن اس نے آج ہی پورا کر لیا۔ اور اس کے بعد اس نے قرآن پڑھا۔ قرآن پڑھنے کے بعد اس نے دعائے جوشن کبیر پڑھی اور پھر وہ مما کے پاس آ گئی۔ مما یہ تھوڑا سا کام مجھ کو سمجھا دیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، آئیے میرے پاس۔ مما نے اس کی ہیلپ کی اور اس نے کام مکمل کر لیا اور اس طرح سے ردا اپنی اپو کے انتظار کے لیے ریڈی ہو گئی تاکہ اپو آئیں اور وہ ان کے ساتھ کھیلیں۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی ساری کزنز آ کر جمع ہو گئیں۔ اس کی ایک کزن کا نام تھا زارا، دوسری سائرہ تھی اور تیسری کا نام تھا بطول اور چوتھی فاطمہ تھی۔ اس کے 2 کزنز اور بھی تھے، ان کا نام تھا موسیٰ اور ایک کا نام تھا علی رضا۔ وہ سب نیچے آ کر جمع ہو گئے دادی کے کمرے میں اور خوب باتیں کرتے رہے اپو کی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے میں گھنٹی کی آواز آئی، سب بچے بھاگ کے دروازے پر گئے تو دیکھا ان کی اپو کھڑی ہوئی تھیں ردا کے بابا کے ساتھ۔ سب بھاگ کے اپو سے لپٹ گئے اور اپو کو اندر لے کر آئے۔ دادی کے کمرے میں آ کر اپو پہلے تو دادی سے باتیں کرتی رہیں، پھر انہوں نے بچوں سے کہا، بچوں اب میں تھوڑا سا فریش ہوؤں گی پھر آؤں گی، جب تک آپ لوگ جا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیے۔ سب بچے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے اور اپو کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اپو آئیں اور آ کے ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ فاطمہ نے سب سے پہلے اپو کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا، پیاری اپو آپ ٹھیک ہے نا،
اب آپ واپس تو نہیں جائیں گی نا؟ ابو نے کہا بیٹا مجھے واپس تو جانا ہے، کیونکہ میری ابھی ایجوکیشن پوری تھوڑی ہوئی ہے، جب پوری ہو جائے گی تب میں واپس آ جاؤں گی، پھر کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ لیکن ابو آپ کتنے دن کے لیے آئی ہیں؟ بطول نے سوال کیا۔ تو ابو بولی بیٹا میں پورے 1 ہفتے کے لیے آئی ہوں۔ یاہو اب آئے گا مزہ۔ اتنے میں موسیٰ اور علی رضا بھی آ گئے اور آ کر ابو کی گودی میں چڑھ کر بیٹھ گئے۔ ابو اب میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، آپ مجھ سے باتیں کریں گی نا؟ ابو نے کہا کیوں نہیں کروں گی، ہم سب مل کے باتیں کریں گے۔ اور پھر ان لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو گیا۔ ابو نے سب کے ساتھ مل کر افطاری کی اور اپنے ہاتھ سے ہر بچے کے منہ میں ایک ایک نوالا بھی دیا، اور اس کے بعد ابو اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ابو کہاں جا رہی ہیں؟ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے نا۔ ابو اتنے دنوں کے بعد تو آئی ہیں، پہلے باتیں کر لینا، نماز بعد میں پڑھ لیجیے گا۔ نہیں بیٹی، ہمیں تو امام زمانہ کا سولجر بننا، جو امام زمانہ علیہ السلام کا سولجر بننا چاہتے ہیں انہیں اول وقت پر نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ امام زمانہ علیہ السلام کے سولجر بنیں گے۔ ابو تو وضو کرنے گئیں، سارے بچے بھاگ بھاگ کر گئے اپنے اپنے روم میں، اور وہاں سے اپنی اپنی جانمازیں لے کر آ گئے، اور سب نے ایک جگہ جانمازیں رکھ دیں، اور علی رضا نے تو سب کی جانمازیں جلدی جلدی سے بچھانا شروع کر دیں، تاکہ جب ابو آئیں تو جانمازیں ریڈی ہوں اور ہم ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ ابو آئیں اور آ کر اپنی جانماز پر بیٹھ گئیں۔ سب بچے سوچنے لگے کہ اب تو ابو نماز شروع کر دیں گی، مگر یہ کیا، ابو نے ابھی تو نماز شروع ہی نہیں کی۔ انہوں نے تو اپنا بیگ اٹھایا اور اس میں سے کچھ نکالنے لگیں۔ بطول سے تو رہا ہی نہیں گیا، کہنے لگی ابو نماز تو شروع کر لیں نا۔ چندہ میں نماز ہی تو شروع کرنے جا رہی ہوں، مگر کیچ ہے یہ تو آپ بیگ کھول کے بیٹھ گئیں۔ ہاں پیاری، بیگ میں نے اسی لیے تو کھولا ہے کہ میں نماز کی تیاری کروں۔ ابو اس بیگ میں کیا چیز ہے؟ ابھی میں نکالتی ہوں، تم لوگ دیکھ لینا۔ بچوں نے دیکھا کہ ابو نے سب سے پہلے پرس میں سے پاؤچ نکال کے باہر رکھا، میں سے چیزیں نکالی، سب سے پہلے آنکھوں میں سرما لگایا، پھر اس کے بعد ابو نے نیل پالش لگائی ہاتھ پہ، اور نیل پالش لگانے کے بعد ابو نے ہونٹوں پہ لپسٹک لگائی، اور لپسٹک لگا کے بالوں میں کنگھی بھی کی، بالوں میں کنگھی کر کے پھر ابو نے پرفیوم لگایا، اتنی پیاری خوشبو آئی۔ بچے کہنے لگے ابو یہ آپ تو میک اپ کر رہی ہیں۔ ابو نے کہا جی ہاں بیٹا میں میک اپ کر رہی ہوں۔ لیکن ابو میک اپ کرنا تو بری بات ہوتی ہے نا؟ فاطمہ نے کہا تو ابو بولی ہاں بیٹا، اگر ہم میک اپ کر کے کسی نامحرم کو دکھائیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ابو آپ نے کیوں میک اپ کیا؟ میں نے تو اللہ کے لیے میک اپ کیا ہے، نماز کے لیے کیا ہے، تو ابو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ بچوں یہ تو بہت ثواب کی بات ہے، اور اس کا حکم تو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ابو آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میک اپ کا حکم اللہ نے کہاں دیا ہے؟ اللہ کیسے کہے گا کہ میک اپ کر کے نماز پڑھو؟ بیٹا قرآن میں اللہ سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، خُذُوا زِینَتَکُمْ،
عند کل مسجد، یعنی اپنی تمام زینتوں کے ساتھ مسجد میں جاؤ، مسجد میں جاؤ یعنی نماز پڑھو۔ پتہ ہے بچوں ایک دفعہ کیا ہوا، امام حسن علیہ السلام کو کسی نے دیکھا، اتنے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، اتنا اچھا اور اتنی بہترین، اتنی مہنگی والی خوشبو لگائے ہوئے امام کہیں جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا، مولا آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ اتنے اچھے کپڑے اور اتنا اچھا پرفیوم لگایا ہوا ہے، اتنے خوبصورت شوز پہنے ہوئے ہیں۔ امام نے فرمایا، جی ہاں میں کہیں جا رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا کہ میں مسجد میں اللہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ لوگ حیران ہو گئے کیونکہ وہ لوگ تو کئی دن نہاتے ہی نہیں تھے، ہاتھ منہ ہی نہیں دھوتے تھے، اور امام حسن علیہ السلام ہر نماز کے لیے نہاتے تھے، دھوتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے اور وہ اچھی بہترین خوشبو لگاتے تھے۔ جس طرح لوگ کہیں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا، اس طرح امام حسن علیہ السلام نماز کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اور بیٹا ایک چیز میں اور بیٹا امام جعفر صادق علیہ السلام تہذیب الاسلام میں فرماتے ہیں کہ خوشبو لگا کر جو نماز پڑھی جائے وہ 2 رکعت نماز جو بغیر خوشبو کے نماز پڑھی جائے ان کی 70 رکعت کے برابر ہے، یعنی خوشبو والی 2 رکعت بغیر خوشبو کی 70 رکعت نماز کے برابر ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں بیٹا جب نماز کے لیے آیا کرو تو اپنی اچھی والی جیولری، رنگ یا ایئر رنگ، اپنی بریسلیٹ اور اچھی سی خوشبو استعمال کیا کرو۔ آپو یہ نیل پالش میں تو وضو نہیں ہوتا نا؟ ہاں میری بیٹی، اسی لیے تو میں نے وضو کے بعد لگائی ہے، اور یہ پیل آف ہے جو ایسے ہی اتر بھی جاتی ہے، تھوڑا سا پانی لگتا ہے یا ہم ہاتھ سے ویسے اس کو ہٹانا چاہیں تو یہ ہٹ جاتی ہے، اسی لیے میں یہی والی نیل پالش لگاتی ہوں تاکہ نماز کے بعد اسے اتار دوں۔ بیٹا کبھی آپ اس طرح صاف ستھرے ہو کے، نہا دھو کے، خوشبو لگا کے، اپنی زینتوں کو ساتھ لے کر نماز پڑھ کے دیکھنا، اتنا سکون ملے گا جتنا ویسے عام نماز میں نہیں ملتا۔ اپو امی نیل پالش لگا لیں آپ کی لے کے؟ ہاں لگاؤ، اور یہ لو پرفیوم بھی لگا لو، یہ بیبی پرفیوم ہے ویسے، لو لگا لو، اور سب لوگ کنگھی بھی کرنا، ٹھیک ہے؟ سب بچے تیار ہو گئے، اتنے میں فاطمہ کی نظر پڑی ٹیشو پیپر پہ۔ آپو یہ ٹیشو پیپر کیوں رکھا ہے؟ وہ اس لیے بیٹا کہ اچانک سے اگر کوئی آ جائے، مثلاً کوئی نامحرم، کوئی میرا کزن وغیرہ آ جائے تو میں جلدی سے لپسٹک صاف کر لوں۔ اور یہ فیس واش نہیں دیکھا، یہ فیس واش بھی میں نے اس میں رکھا ہے تاکہ کوئی آ جائے نا تو جلدی سے منہ بھی دھو لوں تاکہ سرما وغیرہ بھی ہٹ جائے۔ اور بچوں ایک بات اور یاد رکھنا، تیز والی خوشبو اور پرفیوم لگا کے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے ورنہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہلکی دھیمی سی خوشبو وہ بھی نماز کے لیے لگانی چاہیے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ سب بچوں نے کہا ٹھیک ہے اپو، ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ کے، تو سب تیار ہیں تو ہم نماز شروع کریں؟ اپو نے پوچھا تو سب بچے کہنے لگے جی، اور پھر سب بچوں نے اپو کے ساتھ نماز پڑھی۔ آج تو بچوں کو نماز میں بہت مزہ آ رہا تھا، ذہن بھی فریش ہو گیا تھا، اور نماز پڑھنے کا تو لطف ہی دوبالا ہو گیا تھا، اور بچے سارے بہت خوش تھے کہ آج انہوں نے اپو سے بہت ساری باتیں بھی سیکھی ہیں۔ پیارے بچوں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی، اور ایک صلوات پڑھ کر امام اسلام کو ہدیہ کیجیے گا،
اور ایک صلوات پڑھ کر عبداللہ شاہ غازی، میرے والد، آپ کے تمام مرحومین، میرے تمام مرحومین اور وہ مومن و مومنات جنہیں کوئی پڑھ کر ثواب پہنچانے والا نہیں ہے، ان کو ضرور ہدیہ کر دیجیے گا، اور ایک صلوات تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے۔